اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھیں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گا کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے، کتنی زکوٰۃ دی، کتنی نیکیاں کی، بلکہ سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گا وہ نماز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز نہ پڑھنے والوں کے منہ کالے کیے جائیں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے لملم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ لملم، جس میں سانپ رہتے ہیں اور ہر سانپ اونٹ کی طرح موٹا ہوتا ہے اور ایک ماہ کے سفر کے برابر لمبا ہوتا ہے، یعنی ایک مہینے کے سفر کے برابر لمبا ہوتا ہے۔ وہ بے نمازی کو ڈسے گا اور اس کے جسم میں 70 سال تک اس کا زہر جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی ہم جو ہے ایک چیٹی کے کاٹنے کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اتنے بھیانک سانپ کے ڈسنے کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم سوئے ہوئے اگر چیٹی کاٹ لے یا مچھر کاٹ لے تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے، اور جب وہ سانپ ڈسے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ کتنا احسان فرمایا مدینے والے آقا نے کہ ہمیں بتا دیا کہ نماز چھوڑنے کا عذاب یہ ہے، نماز نہ پڑھنے کا انجام یہ ہوگا۔ اور آپ نے تو ہر وقت اپنی امتی کی بخشش چاہی ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ بعض صالحین سے مروی ہے کہ ایک آدمی اپنی مردہ بہن کو دفن کر کر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ میری جو تھیلی ہے اشرفیوں کی وہ قبر میں گر چکی ہے۔ اب وہ شخص جو ہے اپنی تھیلی لانے کے لیے گیا، جب وہ وہاں پر پہنچا اس نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے قبر میں کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے۔ وہ شخص گھبراتا ہوا ڈرتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں بتا میری بہن کیا کرتی تھی، میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹے تیری بہن گناہ کوئی نہیں کرتی تھی، میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں دیکھا جو تیری بہن کرتی تھی، ہاں مگر ایک گناہ ایسا ہے کہ تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی۔ میں نے ایک گناہ دیکھا اور وہ یہ ہے کہ تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، بس اس کی وجہ سے اس کی قبر میں شعلے بھڑک رہے۔ نماز میں سستی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قبر میں شعلے بھڑک رہے، اور نماز نہیں پڑھنے کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت ابو اللیث، آپ کے سامنے ایک اور حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا کہ جو شخص ایک فرض نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس میں اس کا جانا ضروری ہے۔ کیوں ہم سمجھتے نہیں؟ آج ہم کو کون ایسا شخص ہے جس کو معلوم نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، پھر بھی نماز قضا کر رہے، پھر بھی نماز چھوڑ رہے؟
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور یہ ہم ذہن بنا لیں کہ سب سے پہلے ہمیں قیامت کے دن نماز کے تعلق سے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔